اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ سلسلہ ترجمہ دورہ قرآن پارہ نمبر 13 سورہ یوسف ہماری چل رہی ہے، پارہ نمبر 12 سے چل رہی ہے۔ اب ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں، مختصر اور آسان الفاظ کا ترجمہ۔ اچھا، شروع کی آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر برائی سے بچا تو اس میں صرف اور صرف میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے مجھے برائی سے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ذکر میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف رب کا فضل ہے میرے اوپر کہ اس نے مجھے برائی سے بچایا۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس و برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا اسے میرے پاس لاؤ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا آپ مجھے اپنے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور جب اس نے ان کے لیے سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اگر تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا؟ بس اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہ ملے گا، بلکہ میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے، اور اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلبے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائیوں کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قحط کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اناج لینے آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ان کے ذریعے بلوایا اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا، بلکہ انڈائریکٹلی ان کو بنیامین کو بلانے کے لیے کہا کہ میں اگر تم مزید لوگوں کو لے کے آؤ یا اپنے بھائیوں کو لے کے آؤ تو میں تمہارے غلے میں اضافہ کر دوں گا، اس ٹائپ کی کمٹمنٹ کی۔ پھر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے کی آیات میں اس بات کا ذکر آئے گا کہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونے کا کہا کہ وہ 11 بھائی تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے، تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹیوں کو نصیحت کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا میں تو
اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے کر آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ اب بنیامین کے جو چھوٹا بھائی تھا اس کے سامان سے پیالہ نکلنا اور اس کو اپنے پاس حضرت یوسف کا روک لینا، اس بات کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پس یوسف نے ان کے سامان سے تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے اس پیمانوں کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو، جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفیس ہیں۔ یوسف نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسروں کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار کر لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، پس میں تو اس زمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے ہازادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم اسے جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرح سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ اب یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور رو رو کر اتنا روئے کہ آپ بیٹے کی جدائی میں نابینا ہو گئے۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ وہ ہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا
یوسف ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیں یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاشی کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجیے، اللہ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا ہی بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور اپنے تمام خاندانوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے کہ واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ یعنی کہ یوسف کے بھائیوں کو نے جب وہ کرتا ان کے اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس آ گئی، اور یہ کہ یوسف کے بھائیوں کو اس چیز کا بہت غم اور ندامت ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے پھر معافی مانگی۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، پھر اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا گیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلدی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا اور وہ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں رہیں، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا۔ اب یہ شروع کے قصے میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ 12 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی کہ ان کے بھائی ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ حکومت عطا فرمائی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا۔ یہ دعا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب کیوں نہیں کرے؟ یہ تو
تمام دنیا کے لیے میری نصیحت ہی نصیحت ہے. آسمانوں اور زمینوں میں بہت سی نشانیاں جن سے یہ منہ موڑ گزر جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے پھر بھی مشرک ہی ہیں. اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہی ہے تو تمام دنیا کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے. آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذاب میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی رہیں. آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے اور میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ سے پہلے ہم نے بستیوں والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے. کیا زمین پر چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آپ اس چیز جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی. بات یہ ہے کہ ہمارے عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. ان کے قصے میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں. ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اب آگے ہماری سورۃ یوسف مکمل ہوئی. سورۃ رد شروع ہوئی. سورۃ رد کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، اور سورۃ رد مدنی ہے. اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس کی آگے کی آیات میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. بادل کی گرج اور بادل کی گرج بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑتے ہوئے ہیں. اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشان کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دورے پیدا کر دیے ہیں. اب آگے کی آیات میں آسمان، سورج، چاند، ستارے بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں. اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کی طرف اشارہ ہے. وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخدار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں. پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں پر برتری دیتے ہیں. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ہے. یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور وہ تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی. یقیناً ان میں سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں
اتاری گئی۔ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور رحم جو کچھ کم کرتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ کا وہ عالم ہے اور سب سے بڑا اور بلند بالا۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کے کہنا اور اسے آواز بلند کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر یکساں ہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ کے جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ گرج اس کی تسبیح تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور اللہ سب قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں جا پڑے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرف مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کی نظروں میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے، غالب ہے۔ اس نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اس طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ آپ کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حکم برداری نہ کی ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اسی کے ساتھ ویسا ہی ہے، اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ پھر بھی چھٹکارا کہاں؟ یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بہت بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس جیسا شخص ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس سے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ان کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں وہ خود جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے جو صالح ہوں۔ ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور اس دار آخرت کا۔ اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی میں معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر پونجی ہے۔
کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں قطع کی جاتی یا مردوں سے باتیں کرائی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقتیہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور ان میں سے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا۔ بس میرا عذاب کیسا رہا؟ آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفیں جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صرف جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے، اور یہ ان کے نیچے اور یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے۔ لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہمارے ہی ذمے ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے کام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدابیر اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے
اب ہماری صورت ریت ختم ہوئی، اب ہماری شروع ہوتی ہے صورت ابراہیم۔ صورت ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت میں رسالت کا تذکرہ آئے گا، ڈرایا گیا ہے قیامت کے ڈر سے، قیامت کا ذکر ہے، اسلام روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے، اس بات کا ذکر آئے گا۔ ہر رسول کو اس کی قوم میں نازل کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کا ذکر آئے گا۔ اور جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ اسلام میں عیب جو ہے نا وہ تلاش کرتے ہیں، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تو سنیے صورت ابراہیم مدینہ پاک سے، مدینہ پاک کی سرزمین سے صورت ابراہیم کا ترجمہ سنیے۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریف والے اللہ کی طرف۔ وہ اللہ کے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اس میں ٹیر پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں اور اللہ کی ہیں۔ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ ہدایت دکھا دے، وہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ جب ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت ہی آزمائشیں تھیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تم سب روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، عاد کی اور اس کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے۔ اچھا، ان آیات میں جن چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کے احسانات کو یاد دلانا تھا، فرعون کے مظالم کا ذکر آیا تھا کہ جو لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اچھا، آگے ہے کہ جو مسجدوں کے قریب اپنے گھر بناؤ تاکہ دین سے غافل نہ ہو، نماز کے پابند ہو جاؤ، اور ان چیزوں کا ذکر ہے، اور صبر و شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ اب آگے کی جو ہم آیات پڑھیں گے ان میں انبیاء کا جواب ہے کہ اپنی قوموں کو کہ کیا تم اس خدا کی نافرمانی کرتے ہو جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور انبیاء کو جھٹلانے والے قوموں کے سوالوں اور جواب کا ذکر آئے گا۔ اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا، تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے، ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں، اور اللہ جو ہمیں واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ان پر ہم صبر ہی کریں گے۔ تو کل توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔
کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میرے وعید سے خوف زدہ رہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے ایمان مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ جہنمیوں کا پچھتاوے کا ذکر آئے گا اور عذاب کا ذکر آئے گا آگے کی آیات میں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر یہ قرار کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثال ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں۔ یہ مومن کی مثال بیان کی گئی ہے جو اپنے پروردگار کے ہر حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے بدترین ٹھکانہ ہے۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آگے کی آیات میں اللہ کے ایماندار اور نمازیوں کے انعامات کا ذکر ہے کہ ایماندار اور نمازی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کس قسم کے انعامات سے نوازے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی نہ محبت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالتا ہے، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں۔ اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی
کچھ چیزوں میں سے ہی دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ بڑا ہی یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ اے میرے پالنے والے معبود، انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے ہم جو چھپائیں اور جو ظاہر کریں۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ یہ سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں دعا ہے، آیت نمبر 39۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور دیگر مومنین کا بھی جس دن حساب ہونے لگے، نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے جس دن آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ جائیں گی، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے اور خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا، اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت کی ہی مہلت دے دے، ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھیں، یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سمجھ سکیں۔ اب آگے ہماری سورۃ الحجر شروع ہو گئی ہے۔ ہجر کا مطلب ہوتا ہے پتھریلا راستہ، حجاز کا پتھریلا راستہ۔ اس میں جن آیات کا ذکر آئے گا، اس میں حجاز کی نعمتوں کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ نبوت کے ابتدائی جو سال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الحجر مکی ہے، اس کی 99 آیات 99 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور اس میں جہنمیوں کے لباس کا بھی ذکر آئے گا۔ چلیں ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ جب کافر اپنے
مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود بھی جان لیں گے کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقرر توشہ تھا، کوئی گروہ اپنی موت سے آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ اب ہمارا پارہ نمبر 13 مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 13 اب میں صورت ہجر چل رہی ہے جو پارہ نمبر 14 میں بھی کنٹینیو ہوگی۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو آج کے پارے میں پڑے ہوئے تمام رحمتیں اور برکتیں عنایت فرمائے۔ میں آپ کو تھوڑا سا مسجد نبوی کا نظارہ کراتی ہوں اور ساتھ ساتھ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چلیں جی ہم مسجد کا نظارہ کرتے ہیں۔ آپ یہ مسجد کی خوبصورت چھتریاں اس وقت کھل چکی ہیں۔ آپ رب العزت میرے تمام سننے والوں کو، رب العزت تمام دیکھنے والوں کو رب العزت سب کی یہاں پہ حاضری نصیب کرے، سب کو یہاں پہ آ کر نبی پاک کی خدمت میں سلام پیش کرنا نصیب کرے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی بار بار حاضری نصیب کرے، اور رب تعالیٰ میری اور آپ کی رمضان کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، قبولیت والے روزے نصیب کرے، ہم سب کو باب ریان سے جنت میں داخل کرے۔ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے، رب تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی دے، سب سننے والوں کی بیماریوں کو دور کرے، روحانی جسمانی بیماریاں دور کرے، سب کے دسترخوان وسیع کرے، پاک طیب اور حلال رزق عطا فرمائے، رب تعالیٰ سب کے دلوں کو اطمینان نصیب کرے، رب تعالیٰ سب کی روزیوں کو بڑھائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے دنیا بھی اچھی کرے اور پروردگار ہم سب کے لیے آخرت بھی اچھی کرے، ہم سب کو کا نامہ اعمال اللہ رب العزت ہمارے دائیں ہاتھ میں دے، رب العزت ہمیں بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، پاک پروردگار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام اور درود پاک کی برکتیں، درود پاک کی رحمتیں، خوبصورت مناظر مسجد کے پیارے مناظر سے محفوظ ہوئیے، اور رب تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ یہ ایک تبلیغ کا چھوٹا سا ذریعہ ہے، آپ چینل کو سنیں، سبسکرائب کریں، اور اس کو آپ کے ایک فارورڈ سے، ایک کلک سے بہت سارے ایسے لوگ جو مسجد نبوی کی زیارت کریں گے اور اپنے نبی کے دربار سے جو ہم تک قرآن پاک لے کے آئے، یہ نسخہ کیمیا لے کے آئے، وہ سنیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آنے والی نیا پارہ آپ تک پہنچ سکے۔ رب تعالیٰ اس قرآن کا نور، اس قرآن کی روشنی، اس قرآن کی ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اس قرآن کی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کو اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان محمد کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حشر کے میدان میں قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے، پروردگار ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے، پل صراط سے گزار دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر اس جزاک اللہ خیراً کثیر۔